اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے کہا کہ ان کی بوجھی اناج کی قیمت ان کی بوریوں میں ڈال دو۔ جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جائیں تو شاید اسے پہچانیں اور شاید ہمارے پاس اس رقم کو لوٹانے کے لیے واپس آ جائے۔ پھر جب اپنے باپ کے پاس لوٹ کر آئے، کہا کہ اے ہمارے ابا جان، اگر اب ہم بنیامین کو لے کر نہ گئے تو ہمیں گلہ کا نام دینے سے منع کر دیا گیا ہے۔ پھر ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجیے تاکہ اناج لائیں، اور بے شک ہم اس کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ کیا اس کے بارے میں تم پر اسی طرح اعتبار کروں جس طرح اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر اعتبار کیا تھا؟ یعنی میں اعتبار نہیں کر سکتا، بس اللہ ہی بہترین نگہبان ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنی پونجی اس میں پائی جو انہیں لوٹا دی گئی تھی۔ بولے کہ اے ہمارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ رہی ہماری رقم جو ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ اناج کے لیے ہم کچھ نہیں مانگتے، اپنے گھر والوں کے لیے خود اناج لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا غلہ زیادہ لائیں گے۔ یہ ناب جو ہم لائے ہیں بہت تھوڑی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک میرے ساتھ اللہ کی قسم پر عہد نہیں کرتے کہ اسے ضرور میرے پاس لاؤ گے، مگر یہ کہ تم کسی مصیبت یا ہلاکت یا موت میں پھنس جاؤ۔ پھر جب اسے اپنا عہد دیا اور قسم اٹھائی تو یعقوب نے کہا کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹو، شہر میں ایک دروازے سے مت داخل ہونا اور جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اللہ کی تقدیر میں سے کوئی بھی چیز ٹال نہیں سکتا۔ حکم تو اللہ کا ہی ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہاں سے داخل ہوئے جہاں سے انہیں ان کے باپ نے حکم دیا تھا، اور وہ ان کو اللہ کی تقدیر میں سے کچھ بھی ٹال نہیں سکتا تھا، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک حاجت تھی جو اس نے پوری کی، اور بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم یعنی الہام کی وجہ سے بڑے علم معرفت و یقین والا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی، کہا کہ بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، پھر جو کچھ یہ کرتے ہیں اس پر غم نہ کرنا۔ پھر جب ان کے لیے سامان تیار کیا تو اپنے حقیقی بھائی کی بوری میں ہیروں جواہر سے مرصع پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بار اناج ہے، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، بے شک تمہیں خبر ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص کی سزا کیا ہے اگر تم جھوٹے ثابت ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کی بوری سے وہ پیالہ ملے
وہی خود اس کا بدلہ ہے۔ اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ پھر اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی لی، پھر اپنے بھائی کی بوری سے پیالہ نکالا۔ اسی طرح ہم نے یوسف کو تدبیر سکھائی، اور بادشاہ کے دین قانون میں اپنے بھائی کو پکڑنے والا نہ تھا، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کی چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے پر ایک علم والا ہے جس کی انتہا اللہ عالم الغیوب کے پاس ہوتی ہے۔ بولے اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو بے شک پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ پھر یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپائی اور ان کے سامنے اس کا اظہار نہ کیا۔ کہا کہ اللہ کے نزدیک تم ہی بدترین مرتبے والے ہو، تم جو باتیں بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز، بے شک اس کا باپ بہت ہی بوڑھا ہے، بس اس کے بجائے ہم میں سے کسی کو روک لو، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کی جگہ دوسرے کو اپنے پاس روکے۔ بے شک اس وقت ہم ظالم ہوں گے۔ پھر جب اس سے ناامید ہو گئے تو ایک طرف ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ان کے بڑے بھائی نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک تمہارا باپ تم سے اللہ کی قسم پر عہد لے چکا ہے، اور اس سے پہلے تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو کوتاہی کی ہے اسی سے بھی واقف ہو۔ پھر میں اس جگہ سے ہرگز چلنے والا نہیں یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ فرمائے، اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ اپنے باپ کے پاس لوٹ جاؤ، پھر کہو کہ اے ہمارے ابا جان، بے شک تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم نے وہی گواہی دی جس کا ہمیں علم ہے، اور ہم غیب کی نگہبان نہیں ہیں۔ اور ہم جس گاؤں میں تھے اور جس قافلے کے ساتھ آئے ہیں ان سے ہی پوچھ لو، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ جب آ کر اپنا ماجرا سنایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ تمہارے نفسوں نے ہی تمہارے لیے یہ کام آسان بنا دیا ہے، پھر بہترین صبر ہی مناسب ہے۔ قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لائے، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ اور ان سے منہ موڑ لیا اور کہا کہ ہائے افسوس، مجھے یوسف کے فراق کا غم کھائے جا رہا ہے، اور اس کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئی ہیں۔ پھر وہ اندر ہی اندر گھلتا رہا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم تم یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ یاد کرتے رہو گے یہاں تک کہ مر جاؤ یا تم ہلاک ہو جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں اپنا رنج و غم اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ یوسف کے بھائی پھر مصر آئے۔ جب اس کے پاس داخل ہوئے تو کہا کہ اے عزیز، ہم اور ہمارے گھر والے مصیبت زدہ یعنی بھوک کے مارے ہوئے ہیں، اور ہم قیمت بھی معمولی لائے ہیں، پھر ہمیں ناپ بھی پوری دو اور ہمیں صدقہ بھی دو، بے شک اللہ صدقہ دینے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یوسف نے کہا کہ کیا تمہیں علم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ انہوں نے کہا
کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا کہ میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ بے شک جو شخص پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو پھر اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ صدق اللہ۔